ہر محلے کے اندر اللہ کا گھر ہے، ہر بستی کے اندر اللہ کا گھر ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں بھئی میں نے اللہ کے گھر کے لیے زمین دے دی ہے، ہم اپنے محلے میں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد بنانی بڑی آسان ہے، اسے آباد کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ جب آپ اس مسجد کو بنا دیں، یہ مسجد بنا دی اس قوم نے، اب اس کی تعمیر ہو چکی ہے، اب اس کا آباد کرنا ہے، اور جب یہ آباد ہوگی اس کی قوم کے ساتھ، اس کے ساتھ جتنے بھی تعلق دار ہیں وہ اس کے حق سے جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آباد نہیں ہوگی، جس بندے کا بھی اس مسجد کے ساتھ تعلق ہے، اس کی آبادی میں کوئی بھی کمی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی ہاں میرے گھر کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ تیرے گھر کا نظام تو چلتا تھا، تیرے گھر کا چولہا جلتا تھا، 3 وقت کا کھانا مہیا تھا، لیکن میرے گھر کے لیے تیرے پاس 100 روپے نہیں تھا، میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیرے پاس 500 روپے نہیں تھا۔ بتا میرے گھر کے ساتھ تجھے کتنی محبت ہے، پھر اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ہمیں ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوں، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں، پھر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ادھر سے 10,000 لے لیا، ادھر سے 20,000 کسی سے مانگ لیا، 50,000 ادھر سے مانگ لیا۔ کیوں بھائی؟ اب جو تیرے پاس ہے اسی میں شادی کر لے، روٹی نہیں دے سکتا تو بغیر روٹی کی شادی کر لے، صرف جو ہے اسی طرح کی جو ہے بارات بنا کے اسی طرح کی شادی کر لے۔ ایسے کیوں نہیں کرتا؟ نکاح پڑھا کے شادی سادی سی کر لے، ایسی بھی تو شادی ہو جاتی ہے۔ تو جواب ملے گا لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے لوگوں کی شادیوں میں روٹیاں کھائی ہیں، اب میں روٹی نہیں دیتا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے لوگوں کے گھروں کے اندر دعوتیں کھائی ہیں، اب میں اپنے بیٹے کی شادی پہ دعوت نہیں کرتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت تجھے لوگوں کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب اس وقت تو سوچ کہ اللہ کا گھر تیرے پاس پڑا ہے اور وہ آباد نہیں ہو رہا، اب تجھے نہیں پتا کہ رب تجھے کیا کہے گا۔ لوگوں کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن رب کی فکر نہیں کہ کل حشر کے میدان میں جب پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک، جو قیامت کے دن آخری انسان تک ہر بندہ موجود ہوگا، اور اس دن رب پوچھے گا بتا میرے گھر کے ساتھ تو نے کیا کیا، بتا میرے گھر کے ساتھ تجھے کتنی محبت تھی، 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی تھی، بتا کہاں پڑھتا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایک صحابی کو حکم دیتا مسجد میں نماز پڑھائے، اور میں جوانوں کا ساتھ اپنے لے کے نکلتا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے گھروں کے اندر ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ سرکار کا یہ فرمانا کہ جو گھروں کے اندر موجود ہیں نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ سامعین محترم، اب پیچھے کیا بچا ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں؟ ایسے بندے جو پورا مہینہ مسجد میں نہیں آتے، پورا سال مسجد میں نہیں آتے، پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے، ایک مرتبہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں کہ جس گھر کے بندے موجود ہوں لیکن رب کے گھر میں نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، تو بتائیں اس گھر میں برکت کہاں سے پھر آ جائے گی؟ اس گھر میں شفا کہاں سے آ جائے گی؟ اس گھر میں رب کا کرم کہاں سے آئے گا؟ رب کا فضل اس گھر میں کہاں سے آئے گا جس کے گھر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو میں آگ لگا دوں۔ آج اگر اس طرف نکلتا چلوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں احادیث کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، جب رب تعالیٰ نے خنزیر کو بنایا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خنزیر کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اس کائنات کے اندر سب سے ناپاک جانور جسے کہا جاتا ہے وہ خنزیر ہے، سب سے ناپاک جانور، اتنا ناپاک ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کتابوں کی میں بات نہیں کر رہا، علماء کی میں بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی نام لو تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اتنا ناپاک ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے اتنا ناپاک جانور ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے لیکن بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ جس گھر میں ایک بے نمازی ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اب ہمارے گھروں میں رحمت کہاں سے ہو؟ ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے ہو؟ ہمارے گھر میں فضل کہاں سے ہو؟ ہمارے گھروں میں رحمت کہاں سے ہو؟ ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے ہوں کہ جب ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں؟ باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹے کو جرت نہیں ہے کہ کہہ سکے بیٹا اٹھو صبح کی نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ بیٹا کما کے دیتا ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھا دیا تو ہو سکتا ہے مجھے یہ دینا بند کر دے۔ بیٹا مزدوری کر کے آیا ہے،
ہفتے کے بعد مہینے کے بعد آیا, تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے. اب اگر باپ اسے جگائے بیٹا اٹھو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے. وہ جو مہینے بعد مجھے تنخواہ دیتا ہے, ہفتے بعد آ کے مجھے رقم دیتا ہے, ہو سکتا ہے ناراض ہو کے وہ مجھے نہ دے. پیسوں کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے پیسے نہ دے, اس کا ڈر ہے. لیکن اس کا ڈر نہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پوری خلقت جمع ہوگی اور اس وقت رب کہے گا میں نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی تھی, بتا کیا کیا. آج اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, محلے والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. میں نے لوگوں کی روٹیاں کھائی ہیں, اب اگر میں بیٹے کی شادی پہ روٹی نہیں دیتا لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا خیال ہے لیکن رب کا خیال نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کیا کہے گا. اب دنیا کے اندر کوئی کہہ دے بھائی چلو بھائی نماز پڑھنے, آپ کہہ دیتے میرے گھٹنے میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, کمر میں درد ہے جی, مجھے بخار ہے جی, شوگر ہے جی, مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دل کی بیماری ہے. آپ دنیا والوں کو کہہ سکتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں یہ بہانے نہیں چلیں گے. رب کی بارگاہ میں تمہاری یہ جو بہانے ہیں یہ نہیں چلیں گے. آپ کہیں گے یا اللہ میں بیمار تھا, رب تعالیٰ فرمائے گا تو بیمار تھا ٹھہر جا. حضرت ایوب علیہ السلام کو رب بلائے گا, فرمائے گا یہ ایوب حاضر ہو. ایوب حاضر ہوں گے, فرمائے گے اپنی بیماری بتا, تجھے کیا بیماری تھی. کہے گا بلڈ پریشر تھا, مجھے سر درد تھا, مجھے جو ہے گردے کی تکلیف تھی, مجھے کمر کی تکلیف تھی, آنکھوں کا مسئلہ تھا, مجھے دل کا مسئلہ تھا, شوگر کا مسئلہ تھا, سر درد تھا, کمر درد تھا, گھٹنوں کا درد تھا, اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہاری بیماری زیادہ ہے, اے ایوب ذرا اپنی بیماری بتا, تیری بیماری کیا تھی. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میرے پورے جسم میں مخلوق پیدا ہو گئی تھی, اور جب کوئی کیڑا گر جاتا اسے میں اٹھا کر جہاں گوشت نظر آتا وہاں رکھ دیتا کہ کل اس کے بارے میں رب مجھ سے پوچھے گا کہ بھوکا کیسے رہ گیا. اب بتا بندے تیری بیماری زیادہ ہے یا میرے اس پیارے نبی ایوب کی بیماری زیادہ ہے. وہ بندہ جب اس کی بیماری کا سنے گا تو کہے گا یا اللہ اس کی بیماری بہت زیادہ ہے کہ پورے جسم میں جو ہے مخلوق پیدا کر دی اور اتنی زیادہ بیماری. فرمایا صرف زبان بچی تھی اور یہ ہر وقت یہی صدا لگاتے تھے یا اللہ زبان سلامت رکھنا کہ تیرا ذکر کرتا رہوں, تیرا ذکر کرتا رہوں, زبان سلامت رکھنا. پورے جسم میں مخلوق تھی لیکن رب کا ذکر نہیں چھوڑا. رب اس سے پوچھے گا بتا تیری بیماری زیادہ ہے یا میرے پیارے نبی ایوب کی بیماری زیادہ ہے. وہ کہا یا اللہ اس کی بیماری زیادہ ہے. تو فرمایا اس نے تو میرا ذکر نہیں چھوڑا, تیری بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ تو نے میرا ذکر چھوڑ دیا. فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ. دوسرے بندے کو بلایا جائے گا, کہے گا یا اللہ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا کہ مجھے تو نے بہت مال دیا تھا, بہت زیادہ مال دیا تھا, اس مال کا حساب و کتاب تھا, دیکھ بھال تھی, اس کی نگہداشت کرنی تھی, اس کی حفاظت کرنی تھی, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. رب تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرا مال بہت زیادہ تھا اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ذرا میرے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا فرمائیں گے اپنی مال تمہارا کتنا حساب کر کے بتا. 1 ارب تھا, 2 ارب تھا, 3 ارب تھا, 1 کروڑ تھا, کتنا مال تھا. وہ اپنا حساب بتائے گا یا اللہ میرا اتنا مال تھا. رب فرمائے گا بس اتنا ہی مال تھا. اب میرے پیارے نبی سلیمان کا مال دیکھ کتنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب پوچھے گا بتا سلیمان تیرا کتنا مال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بتائیں گے یا اللہ پوری زمین پر میری حکومت تھی, زمین کے سارے خزانے میرے تھے. یا اللہ فرشتے بھی میرے حکم کے تابع تھے, ہوا میرے حکم کے تابع تھی. میں نے کہیں جانا ہوتا ہوا کو کہتا مجھے اٹھا اور وہاں لے جا, ہوا مجھے اٹھا کر وہاں پہ لے جاتی. آج ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں, ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہیں, جہازوں میں جاتے ہیں, ریل گاڑیوں میں جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے تھے, گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوتے, ہوا کو کہتے مجھے فلاں جگہ لے جاؤ, وہ ہوا تخت کو اڑا کے وہاں لے جاتی. ہوا بھی تابع تھی. اللہ رب العزت کے جتنے بھی رب تعالیٰ نے جن پیدا کیے وہ سارے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اب جنوں سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے, فرشتوں سے کون سی بات چھپی ہے. پوری زمین جب ملکیت میں, اللہ فرمائے گا بتا تیرا مال زیادہ ہے یا میرے نبی سلیمان کا مال زیادہ ہے. فرمائے گا یا اللہ میرے پاس تو دنیا کا اتنا سا ہے, اس کی تو پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہے. تو رب فرمائے گا میرے سلیمان کا مال زیادہ ہے. اب بتا اتنا مال ہونے کے باوجود, پوری دنیا پر حکومت ہونے کے باوجود, جنوں پر بھی حکومت, ہوا پر بھی حکومت, پانی پر بھی حکومت, خشکی پر بھی حکومت, چرندوں پرند پر بھی حکومت, حیواناتوں جو انسانات پر بھی, ساری چیزوں پہ حکومت, حشرات پر بھی اس کی حکومت, سب چیزوں پہ حکومت میرے نبی سلیمان کی تھی. لیکن ایک لمحہ بھی میرے ذکر سے غافل نہیں تھا.
تیرے پاس چند ہزار کے آ گئے، چند لاکھ کے آ گئے، چند کروڑ کے آ گئے، میرے ذکر سے غافل ہو گیا، میں نے تجھے مال دیا اور مجھ سے غافل ہو گیا، رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب فرمائے گا اب معافی نہیں، تیرے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔